میں تم سے دنیا کی دولت و اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں 360 بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک کا راستہ بتایا، میں اس کے بدلے میں تم سے دنیاوی دولت نہیں مانگتا۔ ارے تم گمراہی میں تھے، شراب نوشی میں تھے، تم فساد میں مبتلا تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، میں نے تمہیں دور جہالت سے ہٹا کر صراط مستقیم کی راہ کا پتہ بتایا، اس کے بدلے میں تم سے دنیاوی دولت متاع میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میرے کئی اصحاب شہید کر دیے گئے، کسی کی آنکھیں نکال لی گئی، کسی خواتین کو شہید کر دیا گیا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میں نے تم کو بت پرستی سے بچا کر حق پرستی بتائی، میں نے تم کو جنتی ہونے کی سند عطا کی ہے، میں نے تم کو اپنا عشق عطا کیا ہے، اس کے بدلے میں تم سے دنیاوی دولت ذرا بولو نہیں مانگتا۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا ہے، جو کچھ مجھ پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، جنہوں نے مجھے ستایا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں مسلمان بنایا، میں نے تمہیں مومن بنایا، میں نے تمہیں دین دیا ہے، اس دین کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یعنی اجر رسالت، اجر رسالت ذرا زور سے کہے، اجر رسالت، اجر رسالت میں تم سے سکوں میں نہیں مانگتا، اشرفیوں میں نہیں مانگتا، درہموں بھی دینار میں نہیں مانگتا، ڈالر میں، روپیے میں، ریال میں تم سے نہیں مانگتا۔ اگر واقعی میرے دین کا بدلہ دینا ہو، واقعی اسلام کا بدلہ دینا ہو، واقعی مجھ پر جو مظالم ڈھائے گئے میں نے صبر کیا، میرے صبر کا بدلہ دینا ہو، میں نے تمہیں ہدایت دی، اس ہدایت کا بدلہ دینا ہو، الا المودۃ فی القربى، تو تمہیں چاہیے، تم پر فرض ہے، تم پر لازم ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے پر نماز کے ساتھ ساتھ علی بھی فرض کر دیا گیا ہے۔ نعرے حیدری، ہر کلمہ پڑھنے والے پر نماز کے ساتھ ساتھ محبت فاطمہ بھی فرض کر دی گئی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے پر نماز کے ساتھ ساتھ عشق حسن بھی فرض کر دیا گیا ہے، عشق حسین بھی فرض کر دیا گیا ہے، عشق اہل بیت فرض کر دیا گیا ہے۔ تو الغرض اللہ نے ہمیں ایسی محفل میں بٹھایا ہے جہاں ہم اجر رسالت ادا کرنے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا ادا کرنے بیٹھے؟ اجر رسالت، اجر رسالت۔ میدان محشر میں جب نام اعمال کھلیں گے، کسی بندے کے پاس نمازیں ہوں گی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، خیر ہوگا، خیرات ہوگا، سب ہوگا، لیکن دوسرا دفتر جب کھلے گا، رسول کا حق کتنا ادا کیا؟ اگر نام اعمال میں حسین کی محبت نہیں ہوگی تو نمازیں منہ پر مار دی جائے گی۔ دوسرا دفتر خالی ہوگا تو روزے نہیں فاقے کہلائیں گے۔ اگر دوسرا دفتر عشق اہل بیت کا خالی رہا جی تو حج نہیں، چکر کہلائے گا، پکنک کہلائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسلام کے ارکان کی روح کو عشق اہل بیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کلمے کی روح بھی عشق اہل بیت، زور سے بولنا پڑتا، ذرا زور سے سبحان اللہ بولیے۔ کلمے کی روح، بہت بڑی بات بول رہا ہوں، سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کلمے کی روح بھی عشق اہل بیت، نماز کی روح بھی عشق اہل بیت، روزے کی روح بھی عشق اہل بیت، جی حج کی روح بھی عشق اہل بیت، زکوٰۃ کی روح بھی عشق اہل بیت۔ اگر عشق اہل بیت نہیں ہے تو ہر عمل منہ پر مار دیا جائے گا، فضول کر دیا جائے گا۔ تو سب سے بڑی شرط یہ ہے مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر، اللہ کو ماننے کے بعد، رسول کو ماننے کے بعد اہل بیت کو ماننا ہوگا۔ کس کو ماننا ہوگا؟ اہل بیت اطہار کو ماننا ہوگا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اہل بیت اطہار کو ماننا ہوگا۔ چلیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے نہیں کہا بلکہ کہا قل، آپ کہہ دیجئے۔ واہ، کیا کہا بولو؟ آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ کہہ دیجئے۔ اللہ نے جتنے احکام بیان کیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے کہا جی۔ اللہ نے جو ہے روزہ فرض کیا تو ڈائریکٹلی فرض کر دیا، ایمان والو ہم نے تم پر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ڈائریکٹ کہا کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض
لیکن اہل بیت کی جب بات آئی تو اللہ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو نہیں کہا کہ رسول ڈائریکٹ میں ہی نہیں کہوں گا، آپ کہیے گا۔ اس میں راز کیا ہے؟ یہ آپ کہیے گا کہ میں اجر رسالت تم سے نہیں مانگتا، میری اہل بیت کی محبت آپ اس لیے کہیے کیونکہ حوض کوثر کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہوں گے، امتی آپ کے پاس آئیں گے شام پینے کے لیے، تو آپ چہرہ دیکھ کر پلانا، آپ دیکھنا چہرے پر اگر محبت علی ہے تو جام پلا دینا، حسین کا عاشق ہے تو جام پلا دینا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول سے فرمایا اور میدان محشر میں رسول ہی پکڑیں گے اہل بیت کے غداروں کو، میدان محشر میں اللہ کے نبی ہی پکڑیں گے اہل بیت کے گستاخوں کو، میدان محشر میں رسول ہی پکڑیں گے اہل بیت کے قاتلوں کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم پر شریعت فرض ہے، شریعت میں ہی اللہ نے اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم قرار دیا۔ سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ، زور سے کہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے موضوع کی طرف میں جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے صدا لگائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی بلا، بہت بڑی آزمائش تھی ایک بیٹے پر خنجر باپ کا چلنا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو نے کامیابی حاصل کر دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب اس کی تفسیر کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کس کی قربانی کا؟ بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام کی، ذرا زور سے بولو، اسماعیل علیہ السلام۔ 3 دن تک مسلسل خواب آتا رہا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک ہی واقعے میں نے تو ٹائم چل جاتا میرا، آپ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اور پچھلے مہینے میں ذوالحجہ تھا نا، بقرعید تھی، مولانا جو ہے تقریباً چیخ کے آپ کے کانوں میں ڈال دیے کہ کس کی قربانی تھی، کون دے رہے تھے، کیا کیا ہوا تھا، کیونکہ دمبے کا مسئلہ ہے نا، اور امت کو دمبا پڑھایا گیا ابراہیم کا، رسول کا دمبا نہیں پڑھایا گیا۔ کیا بات، جنت کا دمبا آیا، یہ آپ کو یاد دلایا گیا، جنت کے شہزادوں کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کیا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دمبا جنت سے آ گیا تو امت نے یاد رکھ لیا، یاد بھی رکھنا چاہیے، بہت بڑی قربانی ہے، لیکن سوچو ابراہیم کی قربانی کو ہم نے یاد رکھ لیا، رسول کی قربانی کو ہم نے کیوں بھلا دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے افضل تو رسول اللہ کی قربانی ہے، حضرت ابراہیم کی ذات سے افضل تو رسول اللہ کی ذات ہے، ہمارے نبی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین ہے، افضل الانبیاء ہے، سید البشر ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دمبا ہم کو یاد رہ گیا، رسول اللہ کا گھرانہ ہم کو یاد نہیں رہا، تو اس طرف ہم کو نہیں لے جایا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لائے ہیں، قربانی دینے کے لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پہلے بول چکا ہوں۔ بیٹے نے عرض کیا کہ بابا میری کچھ وصیتیں ہیں، کچھ آرزو ہے۔ کیا؟ ایک پہلی یہ کہ آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے گا۔ کیا کرو؟ ہاتھ پیر باندھ دیجئے گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ دوسری، آپ مجھے ماتھے کے بل لٹائیے گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تیز چھری جب میری گردن پر چلے گی، میرا معصوم گلا ہے بابا، اب میں تڑپوں گا، میں اگر تڑپوں گا تو وہ چھینٹے خون کے آپ کے اوپر گر جائیں گے، اور اگر چھری چلتے وقت میں تڑپوں تو چھری ہل جائے گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے ماتھے کے بل لٹا دینا، ماتھے کے بل لٹا دینا۔
تاکہ میرا چہرہ دیکھتے ہوئے چھری چلانے میں آپ کی چھری کپانے نہ لگے میری معصومیت کو دیکھ کر. بہت بڑا امتحان ہے یہ، بہت بڑا امتحان ہے ایک باپ کا بیٹا. اور تیسری، میری والدہ کو میرے ذبح ہونے کی خبر جو ہے ایک میٹھے سے انداز میں دینا، میرا سلام ان کو عرض کر دینا اور کہنا کہ جب جب وقت ملے مجھے یاد کرتی رہے، میرے لیے دعا کرتی رہے. یہ 3 شرائط کے بعد آپ دیکھیں، آپ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا. کس کو لٹایا؟ ذرا زور سے بولو. بیٹے کو. باپ نے بیٹے کو لٹا دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں راضی ہوئے، وتلہ للجبین، تو باپ نے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا. باپ نے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا. والد نے جب چھری چلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلائے عالم عشق میں تھے، خون کی گرمی ہاتھوں پر محسوس ہوئی. سوچو اس وقت کو آپ، خون کی گرمی ہاتھوں پر محسوس ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹلی ہے، چھری چل رہی ہے، خون کی گرمی محسوس ہوئی. باپ کا دل بے قرار ہے، مولا کا عشق غالب ہے. یہاں پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. آپ کو صرف دمبا بتایا گیا، دمبے کے پیچھے کا راز نہیں بتایا گیا. یہ مولوی بڑا شاطر ذہن ہوتا ہے، وہی بتاتا ہے جس سے اس کا چندہ چلتا رہے، یہ کار میں پھرتا رہے، اس کے بیوی بچے پلتے رہے. ارے پلنا ہی ہوتا تو کچھ کاروبار کر لیتا، کچھ دکان ڈال لیتا، کمپنی ڈال لیتا، چلا لیتا. دین ہی کیوں بیچ رہا ہے؟ لوگوں کو فتوے دے دے کر کیوں لڑا رہا ہے؟ پیسہ ہی کمانا تھا تو ہزاروں ذریعے ہے پیسہ کمانے کے. یہ دین میں فراڈ چیزیں داخل کر کر کے جو اسلام کو توڑا جا رہا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، جب تک یہ مولوی زندہ ہے تم کو سچا مسلمان ہونے نہیں دے گا. ہر چیز کے اوپر آپ کو تانا دے گا، ہر چیز پہ طنز دے گا. اب ایک نیا ہی چل رہا ہو واٹس ایپ پہ، فیس بک کے اوپر، محرم میں کالا لباس نہیں پہننا، محرم میں لال نہیں پہننا، محرم میں ہرا نہیں پہننا. ارے یارو ظلم کی حد ہے. اب کیا پہننا کیا نہیں پہننا یہ بھی تم ہی بتائیے ہمارا. تھوڑی تو حیا کر لیتے. حرام وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے اور حدیث نے حرام کیا ہے. محرم میں کالا پہننا حرام، ہرا پہننا حرام. دیکھ رہے ہوں گے نا آپ سوشل میڈیا پہ. جی حرام کیسا ہو گیا؟ حرام اس کو بولتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا یا رسول نے حرام کیا. مولوی نے جس کو حرام کیا وہ حرام نہیں ہوتا. واہ کیا کہنے ہیں. کیونکہ اسلام کسی مفتی کی جاگیر نہیں ہے، کسی مولانا کی جاگیر نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، محرم کا مہینہ لال پہنو یا نہ پہنو، کالا پہنو یا نہ پہنو، ہرا پہنو یا نہ پہنو، خدا کی عزت کی قسم ہے دل میں حسین کی محبت ضرور رکھو. نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کالا پہنو یا نہ پہنو، کوئی کالا پہننے سے کافر نہیں ہو جاتا، کوئی ہرا پہننے سے کافر نہیں ہو جاتا. نہیں، مشابہت ہے. شیعہ لوگ جو ہے، رافضی جو ہے، کالا پہنتے ہیں محرم میں،
تو محرم میں شیعہ جو ہے رافضی جو ہے کھانا بھی کھاتے تو کھانا بھی حرام کر لے، کھچڑا بھی کھاتے کھچڑا بھی حرام کر لے، شربت بھی حرام کر لے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ دیوانی باتوں ہیں بتائیے آپ، دیوانی باتوں ہیں بتائیے آپ۔ مسئلہ یہ ہے، یہ رنگوں پر لڑانے سے بہتر ہے بات حسین ابن علی کے کردار پر ہونی چاہیے۔ محرم کا مہینہ نہ شیعہ بن کر گزارو نہ سنی بن کر گزارو، محرم کا مہینہ حسینی مسلمان بن کر گزارو۔ بے شک حق ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دیکھیے جتنے مجھ سے متفق ہیں ایک دفعہ زور سے لبیک یا حسین کہہ دیجیے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ، ارے بھائی دیکھو تمہارا شیعوں سے چڑ ہے، شیعوں کو سنیوں سے چڑ ہے، لیکن محرم کا مہینہ ایک مسلمان بن کر، سنی مسلمان بن کر، حسینی مسلمان بن کر گزارا جا سکتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی نہ شیعوں کی جاگیر ہے نہ سنیوں کی جاگیر ہے، یہ تو ہر مسلمان کی وراثت ہے۔ اہل بیت کی محبت، اب یہ کیا ہے، یہ کالا کپڑا ہرا کپڑا نہیں پہننا، شربت بنانا نہیں بنانا، تعزیہ بنانا نہیں بنانا، یہ تمام چیزوں پہ جو بحث ہو رہی ہے نا، یہ مقصد سے ہم کو ہٹا رہی ہے۔ ہمارا مقصد عشق اہل بیت کو آگے لے جانا ہے۔ کہاں لے جانا ہے؟ عشق اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بات اس کے اوپر ہونا ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ کوئی اگر ہرا پہن رہا تو اس کی پہچان ہے، کوئی کالا پہن رہا تو اس کی پہچان ہے، اور پہچان کبھی بھی فرض واجب نہیں ہوتی۔ عرض میں نے پہلے کر دیا، وہی چیز حرام ہے اسلام میں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے حرام کہا وہ حرام ہے، جس کو اللہ نے حلال کہا وہ حلال ہے، جس کو رسول نے حرام کر دیا صحیح حدیث سے مل رہا تو وہ حرام ہے، جس کو رسول نے حلال کر دیا صحیح سند سے مل رہا تو وہ حلال ہے۔ اب یہ مولانا کے پیچھے آپ مت جائیے، آپ مولانا کے پیچھے مت جائیے، اس کی تھیوری الگ ہوتی تھوڑی سی۔ یہ کیا کرتا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کرتا ہے، اس کی پالیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان لڑتے رہے، مسلمان لڑتے رہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہے اہل بیت کا مشن کیا ہے؟ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اہل بیت کا مشن لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے، پرایوں کو بھی سینے سے لگانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت اطہار کا مشن ہے۔ سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک شخص گالیاں دیتا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بے ادبی کرتا تھا۔ اگر میری آپ کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کر دیا تو ہم اس کو مارنے نکل جاتے ہیں۔ نواسہ رسول امام موسیٰ کاظم کی بے ادبی کرنے والا آدمی تھا۔ اصحاب نے کہا، چاہنے والوں نے کہا کہ سرکار آپ حکم دیجئے اس کا خاتمہ کر دیتے ہم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو اسے، اس کے حال پہ رہنے دیں۔ کچھ عرصہ بیتا، وہ غصاخیاں کرتے رہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ دیکھو اہل بیت کا کردار کیسا ہوتا، اگر آپ مولوی کو جھک کے سلام نہیں کرے تو کافر کا فتویٰ لگا جاتا، مولانا کے مولانا کو نہیں مانے تو رافضی کا فتویٰ لگ جاتا۔ اور حد تو یہ ہو گئی ان کی دیوانگی کی، کوئی سید اگر بولا بھائی میں آپ کے مولانا کو نہیں مانتا ہوں، میں آپ کے مسلک کو نہیں مانتا ہوں، تو فتویٰ آ جاتا یہ سید ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ نسب کیسا چینج ہو جاتا ہے؟ ذرا بولو آپ، کوئی انسان کی سیادت کو چیلنج تم کیسا کر سکتے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو رشتہ جو آدمی جو خاندان میں ہے وہی خاندان میں رہتا، کسی کو مانو یا نہ مانو سید سید ہی رہتا۔ کیا کہیں؟ اس کے برعکس کوئی مولانا اگر سید کی بے ادبی کرے تو انہیں مسلمان باقی نہیں رہتا۔ واہ، سادات کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، نہ تم بگاڑ سکتے۔ ہاں اگر سیدوں سے دشمنی کرو گے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات بغض آل محمد مات کافرا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، جو میری آل کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کر مرا۔ نعرے حیدری، حیدری، حیدری۔ جن کے سینوں میں اہل بیت کا بغض ہے اور اہل بیت کے
کی موت مر رہے ہیں، یاد رکھنا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری اپنے غلاموں کو عطا فرمائی ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرا وہ ایمان کی موت. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ سند رسول دے رہے ہیں، یہ سند میرے آقا دے رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں الا ومن مات حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں ماتا مطمئنہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ اطمینان کی موت مرا. میرے سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ توبہ پر مرا. یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس کو خوشخبری دیتا ہے جنت کی جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے جنت کی بشارت اس کو دے دی جاتی ہے. تو اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت کا بنا دیتا ہے. فرشتے قبر کی زیارت کرتے ہیں کس کی؟ جو رسول اللہ کے گھرانے کی محبت میں مرا. ذرا زور سے کہے لبیک یا حسین. جب معلوم ہو گیا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے تو اب ان کے فتوے بے سود ہو. فتووں سے کبھی بھی نہیں ڈرنا کیونکہ فتوے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. فتوے کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آج ہم جن کا ذکر یہاں پر کرنے بیٹھے ہیں وہ ذات امام حسین علیہ السلام اور ہزاروں اس وقت کے مولویوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا. کیا دیا تھا؟ فتویٰ. ذرا زور سے بولو. فتویٰ. تو فتویٰ دینا ان کی پرانی عادت ہے. اور یہ جو درباری مولوی ہوتے ہیں نا جتنے بھی نکل گئے روڈ کراس کرے زیبرا کراسنگ سے نکل گئے. یہ جتنے مولوی ہیں نا یہ درباری ہے. کون ہے؟ یزید مر گیا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. یزید کے حواریوں پر اللہ کی لعنت ہو. یزید کے چاہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. یزید کی حکومت ختم ہو گئی لیکن یزید نے جو مولوی بنائے تھے نا وہ مولوی آج بھی زندہ ہے. پہچانو یہ مولویوں کو. جو شخص جو عالم جو مولوی اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہا ہے ممبر رسول سے اگر وہ اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے تو وہ سچا مومن مولوی ہے، مولائی مولوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر ممبر رسول پر کھڑا ہو کر اگر وہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، صحابہ کا نام لے لے کر امام حسین سے دور کر رہا ہے، صحابہ کا نام لے لے کر اعلان خدیر سے دور کر رہا ہے تو جان لو یہ خارجی اللہ کہلاتا ہے. پہچانو ان کو پہچانو. جس طرح کسی مال میں جا کے ہر چیز نہیں خریدی جاتی وہی چیز خریدی جاتی ہے جو خالص ہو، اچھی ہو، جس کا میٹیریل اچھا ہو. تو سوچو جب کھانے کی چیزوں میں احتیاط، کپڑوں میں احتیاط، فون خریدنے گئے تو احتیاط، گاڑی خریدنے گئے تو احتیاط، کار خریدنے گئے تو احتیاط، گھر خریدنے گئے تو احتیاط، جب بچی دیکھنے گئے تو رشتہ دیکھنے میں احتیاط. لیکن ایسے حرامی مولویوں سے رشتہ کیوں کر رہے ہو جو علی کا نہیں ہو سکا؟ کیا کہنے سید؟ جو مولا علی کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کہاں پر ہو سکتا ہے؟ جو امام حسین کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کہاں پر ہو سکتا ہے؟ محبت ان سے رکھو جس کو علی سے محبت ہے. سبحان اللہ. محبت ان سے کرو جس
जिसको हसन से मोहब्बत है, मोहब्बत उनसे करो जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। बात हासिल कलाम में अर्ज कर रहा था, जो सुन रहे हैं लब्बैक या हुसैन कह के जोर से बोलना पड़ता है जी। आगे बढ़ रहा हूँ, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने सदा लगाई कि ऐ इब्राहीम। वो जारी था, समझ गए कि मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है। सदाई फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन, जब बाप बेटे रजा पर राजी हो गए, बेटे को परेशानी के बल लिटा दिया गया और इब्राहीम ने काम तमाम कर दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, तो हमने सदा लगाई कि ऐ इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, इसी तरह हम मोमिन मुहसिनीन को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहीम ये बहुत बड़ी आज़माइश थी जो तूने कामयाब कर दी। अल्लाह यहाँ पर फरमाता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ऐ इब्राहीम आंखें खोल कर देख क्या है। इब्राहीम ने जब पट्टी हटाई तो जन्नत का दुब्बा पड़ा हुआ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आया जन्नत से? दुम्बा, फिदिया आया। बोलो जरा जोर से बोलो, फिदिया, फिदिया आया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हम इस कुर्बानी को जो है ज़िब्ह अज़ीम बनाएंगे और ये कुर्बानी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने इब्राहीम को कहा कि ऐ इब्राहीम, इस्माइल की कुर्बानी हमने कबूल कर ली, इस्माइल को बचा लिया, फिदिया जन्नत से दे दिया। अब हम इस कुर्बानी को जो है करबला के मैदान में मुकम्मल करेंगे। मैदान करबला में हम इस कुर्बानी को मुकम्मल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन। अब मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाइए, इसी को अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा, गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। यानी इसकी इब्तिदा इस्माइल से हुई कुर्बानी की और इसकी इंतहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। अब तवज्जो फरमाइए, ये वो राज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और हम यहाँ पर जिक्र हुसैन कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गम मना रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो गम है ना, ये 1400 साल से नहीं हो रहा है। रोज़तुश शुहदा की रिवायत आती है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है जब तूफानों में टहल रही थी, चक्कर काट रही थी, अल्लाह ने सारी दुनिया को गर्क कर दिया। नूह की कश्ती में जितने थे वो आबाद हो गए। हजरत नूह की कश्ती दुनिया के चप्पे चप्पे पर गश्त कर रही है, चक्कर लगा रही है। साहिब रोज़तुश शुहदा कहते हैं एक मकाम ऐसा आया, नूह की कश्ती तलातुम का शिकार हो गई, फड़फड़ाने लगी, रुकने लगी, एकदम उस पर कपकपी तारी हो गई। कश्ती में जितने थे हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है। कश्ती पर लर्जा तारी हो गया, कश्ती नूह हिल रही है। हजरत नूह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला ताला, ये कश्ती कई महीनों से चक्कर लगा रही है, अब तक ऐसे नहीं हुआ। ये कश्ती के ऊपर रिक्कत कैसी आ गई, ये कश्ती के ऊपर तलातुम कैसे आ गया, ये कश्ती जो है फड़फड़ा क्यों रही है। तो हातिब गैबी से सदा आई कि ऐ नूह, जहां से तुम्हारी कश्ती गुजर रही है, इस मकाम को मैदान करबला कहा जाता है। इस मकाम को मैदान करबला कहा जाता है। यहाँ पर मसलु अहलु बैत का मसली सफीनतन नूह की कश्ती गर्दो गुबार में डूबने वाली है, खून में डूबने वाली है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वहां पर याद हुसैन में गिरिया फरमाया, गमे हुसैन मनाया। तो ये गमे हुसैन आजकल का नहीं, हजारों साल से अंबिया इकराम ने इस सुन्नत को जिंदा रखा। लब्बैक या हुसैन।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हमें हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, इमाम आली मकाम का जो गम है ना, ये सुन्नत इब्राहीमी है। जरा जोर से बोलो, ये सुन्नत इब्राहीमी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम आप देखें। इमाम आली मकाम सईद सज्जाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि बाबा जब मक्के से निकले तो जगह जगह पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे। जगह जगह पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करने का। और हदीस पाक में आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब में आकर कहा कि ऐ अब्दुल्ला, अल्लाह ने याहिया की शहादत के बदले में 70,000 पर अज़ाब नाजिल किया था, और अल्लाह ने मुझसे वादा किया है मेरे हुसैन की शहादत के बदले में वो कातिलों में से 1,40,000 को अज़ाब में मुब्तला करेगा। तो ये मामले क्या है? इमाम आली मकाम की ज़ात अक़दस क्या है? तवज्जो फरमाइए। मेरे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन की शान में इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। जरा जोर से कहो, अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। कहा कि या रसूल अल्लाह, हुसैन आपसे है ये तो सबको पता है, आपके नवासी हैं, लेकिन आप हुसैन से कैसे हो गए? आप हुसैन से कैसे हो गए? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आएगा कि बनो उमैया के शरीर लोग, मेरी उम्मत जो है मेरे हुसैन को शहीद कर देगी। अल्लाह ताला हुसैन के जरिए मेरे दीन को जिंदा रखेगा। अल्लाह हुसैन के जरिए जो है नज़ारों को जिंदा रखेगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है, जो आज दीन जिंदा है, इसी को सरकार गरीब नवाज ने कहा, आप के बिना ला इलाहा अस हुसैन, आप पूछो तो ला इलाहा की बुनियाद हुसैन। मसला ये है कि आज मस्जिद, मेहराब, मिंबर, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान अगर असली सूरत में हमारे पास है तो सैयदा के लाल हुसैन इब्ने अली के वसीले से मौजूद है। बेशक बेशक बेशक। आज हम मुसलमान हैं तो इमाम हुसैन के सदक़े में मुसलमान हैं। आज हम बबांगे दुहल बातिल की आंखों में डालकर आंखें डालकर हम कहते हैं तो सैयदा के लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है। एक दफा जोर से कहे, लब्बैक या हुसैन, हुसैन मिन्नी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह ताला जज्बे को सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देखो मैं पिछली बार भी बोला था, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शिकार करना नहीं भूलता। क्या बात है बाबा। ये ज़ईफ़ी शख्सियत है, बाल सफेद हो गए लेकिन ईमान आज भी जवान है, जज्बा आज भी जवान है। और खुदा की कसम, सिफ़ीन की तारीख उठाकर देख लीजिए, ऐसे ज़ईफ़ बुजुर्गों ने कई नौजवान खारजियों को मारा है। वाह वाह, क्या कहने। अली का ज़ईफ़ भी नौजवान खारजियों पे गालिब होता। उसकी मिसाल अगर देखना हो तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर को देख लो, करबला के मैदान। क्या कहने। अली वाले कभी बूढ़े होते ही नहीं, अली वाले कभी बूढ़े नहीं होते। खुदा की इज्जत की कसम है, ये जज्बा हमको अहले बैत अत्हार से मिला है। बात हासिल कलाम की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक और हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह।
بے شک یہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. اور سے سنو, جنتی نہیں, جنتیوں کے سردار ہے. جنتیوں کے سردار ہے. جب یہ جنتیوں کے سردار ہے تو ایک کوشچن مارک چھوڑ رہا ہوں. ہماری مسجدوں میں عشرے مبشرہ کے نام ہوتے ہیں, سب کو سلام ہے, ذرا سلام کرو. سلام. جس کو جنت کی بشارت ملی وہ تو ہماری مسجدوں میں ہے, اور جو جنت کے سردار ہیں ان کا نام مسجد میں لکھ دیے تو شیعوں کا طریقہ کہاں سے ہو؟ یہ کیسی آپ تھیوری ہم کو بتا رہے ہیں. حضرت ابو بکر جنتی, حضرت عمر جنتی, حضرت عثمان جنتی, حضرت زبیر جنتی, حضرت طلحہ جنتی, یہ جتنے ہیں جنتی ہونے کی بشارت میرے نبی نے دی ہے. اکارڈنگ ٹو روایت, اکارڈنگ ٹو حدیث, سرکار نے انہیں جنتی کہا. لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ حسن بھی جنتیوں کا سردار, حسین بھی جنتیوں کا سردار, اور ان کا بابا علی ان سے بہتر ہے. نعرے حیدری, 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 لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو ایک سچا مسلمان اور سچا سنی ہونے کے ناطے یہ سوال بنتا ہے یا نہیں؟ بولو. جنتیوں کے نام تو ہم لکھ دیے, بچوں کو پڑھا رہے ہم, بھائی یہ 10 جنتی ہے, وہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ حسن بھی تو جنتیوں کے سردار ہے, امام حسین جنتیوں کے سردار ہے, علی جنتیوں کے سردار ہے, امام مہدی جنتیوں کے سردار ہے, رسول اللہ جنتیوں کے سردار ہے, حضرت حمزہ, حضرت جعفر جنتیوں کے سردار ہے. یہ نہیں بتائیں گے, یعنی وہ چیز آپ کو بتائی نہیں جائے گی جس کے اندر اہل بیت کی شان موجود ہوتی ہے. تو بتائیے اس کو ناسبیت بولیں گے یا ایمان بولیں گے؟ جی ناسبیت, یہ کھلی ناسبیت, یہ ناسبیت کو روکنا ہوگا, یہ خارجیت کو ختم کرنا ہوگا. اور اے عاشقان علی, اے عاشقان حسین, اگر آج یہ خوارج کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو یاد رکھو مسلمانوں کے گھر گھر میں یزید پیدا ہوگا. مسلمانوں کے گھر گھر میں یزید پیدا ہوگا. آج سے 10 سال پہلے بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ بول دیے اپنے بچوں کا نام جو ہے معاویہ رکھو, اب پھر اٹھ کے بولیں گے 2 سال کے بعد میں اپنے بچوں کا نام یزید رکھ دو. پھر اٹھ کے بولیں گے 2 سال کے بعد اپنے بچوں کا نام اتبا رکھ دو, شوبا رکھ دو, شمر رکھ دو. ان سے توقع یہی کر سکتے ہیں, پر دوسری نہیں کہ دروازے کھول رہے خالی. آگے بولیں گے بچیوں کا نام جو ہے ہندا رکھ لو. ارے بھائی تمہارے بچے جو چاہے تم رکھ لو. واہ واہ, کیا کہنے, بچے تمہارے, نسل تمہاری, جو چاہے تم نام رکھ لو. ہم آپ کو بول رہے ٹی ویوں پہ آ کے بچے کا نام یزید رکھ دو, بچے کا نام مروان رکھ دو, بچے کا نام شمر رکھ دو, بچے کا نام ابن زیاد رکھ دو. خدا کی قسم تو لاکھ پکار لے, سر پیٹ لے, ہمارے بچے کا نام یا علی رکھا جائے گا, یا حسن رکھا جائے گا, یا حمزہ رکھا جائے گا, یا حسین رکھا جائے گا, یا جعفر رکھیں گے, یا زین العابدین رکھیں گے, یا باقر رکھیں گے, یا کاظم رکھیں گے, یا رضا, یا نقی, یا تقی, یا مہدی, یا عسکری, کیونکہ یہ نام پکارنے سے برکت آتی ہے. نعرے حیدری, حیدری, حیدری. یا ابو طالب نام رکھیں گے, زور سے بولو. اللہ سلامت رکھے. یہ جو شریف چشتی صاحب ہے نا, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں, یہ نہرو نگر کے چیتا ہے, چیتا. سبحان اللہ. بولتے نا علی کے چیتے ہیں, شکار کر کے جیتے ہیں. اللہ کا احسان ہے, شیر خدا کے ماننے والے ہیں, سمجھے آپ. بہت حاصل ہے کلام. بولنے کا مقصد یہ ہے, اب بول رہے بیٹھے تو ارے صاحب انہوں بہت رد کر دے رہے, رد کا آیا دیکھو نام لیے انہیں حاضر ہو آتا ہے.
काम ही यही है, आना 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 आना। बात आती है कोसा मौला ही उसकी टांग तोड़ के छोड़ा थी क्या पढ़े तो मसलिया से नजर जोर से दुरूद शरीफ पढ़े। अब बोले तो बोल रही है मौलाना कहाँ से लाए भाई, इन्हें तो बोले कहते ये तोप को कहाँ से लाए भाई, चल रही चल रही चल रही चल रही। अरे कभी हम बरसे नहीं, बरसे तो आपको खुर्रम शहर के जलवे नजर आ जाएंगे। अभी बरसे नहीं हम, ये रज नहीं होता, ये हकीकत है जो आपके सामने बयान कर रहा हूं। जाती दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है, जितनी चीजें बयान कर रहा हूं आप भी सुन रहे, आपको भी अल्लाह ने अकल दी है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। मैं रज नहीं कर रहा हूं, असलियत के ऊपर से मैं पर्दे उठा रहा हूं। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम जो है टीवी पर बैठ कर फला नाम रखवा दो, ये कर दो, चलो नामों तक तो ठीक था, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दादा का नाम रख लिए तो चलता था, इसकी औलाद को उसका ही नाम होना चाहिए। क्या कहने शाह साहब, क्या कहने? अली की औलाद नाम अली रखती, हसन रखती, हुसैन रखती, अली का गुलाम नाम हुसैन रखता, ज़ैनुल आबिदीन रखता, सज्जाद रखता, तो यजीद की औलाद रखता, जो यजीद की औलाद रहता या उन्हें यजीद का नाम रखता, क्या ऊपर के नाम चुन चुन के रखते। ये तुम्हारी मर्जी भाई, पलट जाता है वहीं घुसेगा ना, जिसका बेटा वहीं जाएंगी, जिसकी नस्ल वहीं जाएंगी, नस्ल असल को जाती। क्या कहने? तो ये अल्लाह का हम पर करम है कि हमारी माओ ने हमें अमीर शाम के खसीदे पढ़कर दूध नहीं पिलाया है, अली के बच्चों के जैसे सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं किसी का रद्द नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या जरूरत थी। अब टीवी चैनल पे आके बोले इमाम हुसैन को वजू नहीं था, सुने होंगे ना जी सुने। अतारी आके टीवी चैनल पे क्या बोला था वो कदरी चैनल पे, इमाम हुसैन को वजू नहीं था। अरे नापाक, तू बोलेगा किसको वजू नहीं था, किसको था वजू था? किसके बारे में, किसके वजू के बारे में बात कर रहा है? वजू की तुझे जरूरत है, हुसैन वो है जिसके नाम से जुबानें भी पाक हो जाती है, दिल भी पाक हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैन वो है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ने इरादा कर लिया अली को पाक रखे, फातिमा को पाक रखे, हसन को पाक रखे, हुसैन को पाक रखे। जब अल्लाह ने पाक कर दिया तो मुल्ला तुझे किसने हक दिया? क्या कहने बाबा? बचो भाई, नासबियत से बचो। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज बैठे हुए हैं ना, गलत हाथों में अगर चले गए, आज तुम्हारे घरों के ऊपर इमाम हुसैन का आलम लग रहा नहीं लग रहा? लग रहा। गलत मौलवियों के हाथों में चले गए तो कोसे भी झंडे के ऊपर यजीद का नाम लिख के लगा देते। इनके प्लानिंग बहुत बड़े हैं, समझे आप? यही वजह है कि मुहर्रम में जिक्र हुसैन कम हो रहा है, इधर उधर की ज्यादा चल रही, इधर उधर की ज्यादा चल रही। बात हासिल कलाम जो सुन रहे हैं सुभान अल्लाह कह दीजिए। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मेरा मकसद, जितने लोग वहाँ पीछे खड़े हुए हैं, कुर्सियां यहाँ पर बहुत है, आके अगर बैठ गए तो शुक्रगुजारी का मुझे मौका दे। जितनों को वहीं पर मजा आ रहा है गाड़ियों के ऊपर, थोड़ा हाथ हिला वहीं बैठे रहे, और जो यहाँ आकर सुनना चाहते हैं बराबर आ सकते हैं, कुर्सियां आप लोगों के लिए रखी हुई है। इज्जत और एहतराम के साथ सुने। देखिए, गुटखा पान वगैरह जलसे के बाद भी खा सकते हैं। थोड़ा वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में वैसे गुजार दो जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। तो अर्ज कर रहा था, बेशक मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के क्या है? सरदार है। जन्नती नौजवानों के सरदार है। रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जनाजा पढ़ा के निकल रहे हैं मदीने, साथ में सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। जब आप जनाजा पढ़ा के बाहर आए तो हजरत अबू हुरैरा ने इमाम हुसैन की नालैन और कदम अपनी दस्तार से पोंछनी शुरू कर दी।
یہ ہے صحابہ کا عشق اہل بیت اطہار سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کا عشق اہل بیت اطہار سے. اپنی دستار سے امام حسین کی نالین کو پوچھ رہے. امام علی مقام نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ صحابی رسول ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ مولا اگر یہ عربوں کو معلوم ہو جائے آپ کی شان کیا ہے, آپ کی منزلت کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, تو آپ جہاں سر رکھیں گے اہل عرب اپنی پلکوں کو بچھا دیں گے. مسئلہ یہ ہے حسین ابن علی کا مقام کیا ہے, امام علی مقام کا احترام کیا ہے. اور یاد رکھو جو حسین کا نہیں ہو سکتا وہ حسین کے نانا کا نہیں ہو سکتا. یوں بولے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, یہ یوں ہی نہیں بول دیے. سرکار نے فرمایا حسین کا گوشت میرا گوشت ہے, حسین کا خون میرا خون ہے. تو خنجر جو کربلا میں امام حسین کے گلے پر چلا ہے نا, گلا تو حسین کا تھا, تکلیف محمد رسول اللہ کو ہو رہی تھی. میری لحاظ نہیں کیا. ارے جو رسول کو اذیت دے. روضۃ الشہداء کی روایت آ رہی ہے کہ ایک دفعہ امام حسن امام حسین نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ امام حسین کے جو کرتا ہوتا نا, کرتے کی گنڈی لگی ہوئی ہے. حضور سے بولو کی گنڈی ہے, کرتے کا بٹن لگا ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ بٹن کھولا, ٹائٹ ہو رہا تھا, سرکار نے جب بٹن کھولا تو گلے مبارک کے اوپر کرتے کی وجہ سے نشان آ گیا. کیا آیا؟ نشان آ گیا. امام علی مقام کی عمر 4-5 سال کی ہے. رسول اللہ نشان کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے. سرکار علیہ السلام نشان پر ہاتھ مل رہے, بے قرار ہے. جبرائیل آئے, آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ جبرائیل میرے شہزادے کے گلے پر کرتے کا نشان آ چکا ہے. یا رسول اللہ افسوس کی بات ہے, جس گلے پر کرتے کا نشان آنے کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں, غمزدہ ہو رہے ہیں, آپ کے بعد آپ کی امت اسی گلے پر خنجر چلا دے. اس کو نشان گوارا نہیں تھا. بنو امیہ کے خبیثوں نے, اس امت کے مردودوں نے, ملعونوں نے اس گلے کے اوپر خنجر چلائے ہیں. اس گلے کے اوپر خنجر, اسی کو پیر نصیر یعقوب کہتے ہیں. تو نے صرف امام حسین کا گلا ہی نہیں کاٹا, رسول کے بوسے کاٹے ہیں تیرے خنجر نے. سرکار جہاں جہاں بوسا دیتے تھے امام حسین کو گردن کے اوپر, اس گردن کے اوپر خنجر چلانے والے یزید ملعون ہیں, یہ بدترین لوگ ہیں. امام علی مقام کی شہادت یوں ہی نہیں, اب بولتے نا اکثر امام حسین شہید ہوئے مقام بڑھ گیا, یہی بولتے نا اکثر. یہ وہابی اہل حدیث بولتے, وہابی ٹائپ, اہل حدیث ٹائپ, اور کچھ اپنے سنیوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں. مقام بڑھ گیا, صاحب شہید ہوئے. خدا کی عزت کی قسم ہے, جس کو رسول نے کندھوں پر بٹھایا اس کو شہادت کیسے افضل کر سکتی ہے؟ حسین شہید ہو کر افضل نہیں ہوئے, حسین شہید ہو کر شہادت کو افضل کر چکے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین نام صرف حسین کا نہیں ہے, حسین نام ہے عشق محمدی کا, حسین نام ہے ناز محمدی کا, حسین نام ہے جان محمد کا, حسین نام ہے جان علی و زہرا کا, حسین نام ہے مشہد الہی کا, حسین نام ہے مکمل دین اسلام کا, حسین نام ہے مکمل شریعت محمدی کا, حسین نام ہے مکمل عرفان ربانی کا. ارے حسین کو جو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا, جو حسین سے دور ہو گیا وہ خدا و رسول سے دور ہو گیا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسن. اسی لیے فرمایا
من احب الحسین فقد احب اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من ابغض الحسین فقد ابغض اللہ، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اب سوچو، بغض اندر کی بیماری کو بولتے، دل میں رہا تو بغض، زبان پہ آ گیا تو دشمنی۔ ذرا زور سے بولو، اللہ سے دشمنی والا مومن ہوتا نہیں۔ رسول کو اذیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ رب العزت ان پر لعنت فرماتا ہے اور دردناک عذاب ان کے لیے قیامت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، پیچھے والوں سے بھی سوال کر رہا ہوں اور ان سے بھی سوال کر رہا ہوں جو چھپ کر میری تقریر کو سن رہے ہیں۔ میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا امام حسین کا گلا کاٹنے سے رسول کو تکلیف ہوئی یا خوشی ہوئی؟ ذرا زور سے بولو۔ تکلیف ہوئی۔ تکلیف ہوئی سرکار کو۔ سیدہ زینب کی چادر چھیننے سے سرکار کو تکلیف ہوئی یا خوشی؟ بولو ذرا۔ تکلیف ہوئی۔ تکلیف ہوئی۔ حضرت علی اصغر کو شہید کیا، علی اکبر کو خاندان رسالت پر گھوڑے دوڑا دیے، خیموں کو تم نے جلا دیا۔ رسول اللہ کو تکلیف ہوئی یا خوشی ہوئی؟ ذرا بولو۔ تکلیف ہوئی۔ تکلیف ہوئی تو جو رسول کو تکلیف دے وہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو بتائیے، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے والے ملعون تمہارے نزدیک مسلمان کب سے ہو گئے؟ شمر مسلمان کیسے ہو گیا؟ ابن زیاد مسلمان کیسے ہو گیا؟ بتائیے آپ۔ تو یہ جو پارٹی ہے نا، مامو پارٹی، یہ بڑی خطرناک پارٹی ہے۔ ان کا مقصد تم کو مکمل اہل بیت سے دور کرنا ہے، ہر چیز میں ایک شوشہ لا رہے ہیں۔ ذرا زور سے لبیک یا حسین کہے، بڑی مزے کی بات کرنا۔ لبیک یا حسین، زور سے بولنا۔ لبیک یا حسین۔ آپ میں پبلک بولیں گے، ذرا زور سے لبیک یا حسین کہے۔ چل آگے بڑھو۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک ہی دل ہے صاحب، کتنے بار جیتیں گے آپ؟ کتنی بار جیتے صاحب؟ ایک ہی دل ہے میرا۔ دو چار دل تھوڑی ہے کہ ایک دل میں ماموں کو بٹھا لوں، ایک دل میں علی کو بٹھا لوں۔ دل اللہ نے ایک دیا ہے تو محبت بھی بدیت کی ہونا پڑتا ہے۔ ایک ہی دل کے اندر آپ دو اپوزیشن کو لو بولے تو نہیں ہوتا۔ ہم مومن ہیں، منافق نہیں ہیں۔ ادھر بھی ادھر بھی، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تھوڑا ادھر تھوڑا، یہاں کا کھچڑا یہاں کا شربت، یہاں کی نیاز یہاں کی فاتحہ، نکو رے بابا، علی کے بچے کا غم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا کہنے سید؟ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے۔ تو دونوں چار کشتیوں میں سوار ہو جا، نو پرابلم۔ تیرا ایمان تیرے ساتھ، تیرا عقیدہ تیرے ساتھ۔ ہمارے لنگر میں کچھ بنے گا تو حسین کا لنگر ہی بنے گا، ہمارے گھر میں کچھ بنے گا تو حسین کا صدقہ ہی بنے گا، کیونکہ ہم پل ہی رہے ہیں اہل بیت کے صدقے میں، پل ہی رہے اہل بیت کے صدقے میں۔ اب تمہارا کو وہ عظم ہوتا۔ دیکھو آپ، ہر آدمی کی غذا الگ رہتی ہے، ہر آدمی کی غذا الگ رہتی ہے، ہر جانور کی غذا الگ رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ خارجیوں کی، ناصبیوں کی غذائی الگ ہے۔ ان کو کھیر پوری دیے تو چھڑ لیتے۔ امام جعفر کی کھیر پوری ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ کھیر پوری نہیں کھانا باعث کی گئی کو میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کتا چھوٹی ذات کا ہو یا بڑی ذات کا ہو، اس کو کھیر ہضم نہیں ہوتی۔ کتا چھوٹی ذات کا ہو یا بڑی ذات کا، اس کو کھیر ہضم نہیں ہوتی۔ ارے جب دنیاوی کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی تو جہنمی کتے کو علی کے بیٹے کی کھیر کیسے ہضم ہو سکتی؟
مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، ہر کسی کی غذا الگ ہوتی ہے. کتوں کے لیے الگ بسکٹ ہوتے ہیں، شیروں کا غذا الگ ہے. تو ہماری غذا اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے، اور ہم صدقے میں انہی کے پل رہے. اور دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ مجھ پر علی کا صدقہ نہیں ہے. جو زمین پر تم چل رہے ہو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین کا 5واں حصہ سیدہ فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا کے مہر میں یہ زمین آئی. میرے نبی فرماتے ہیں جو علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے بغض رکھتا ہے اس کے لیے زمین پر چلنا حرام ہے. اے حرامی، تو زمین پر بھی نہیں چل سکتا، زمین پر بھی علی کی زوجہ کا قبضہ تھا. زمین بھی حسین والوں کی ہے. آپ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے پتہ نہیں. سمجھے آپ؟ بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کو کہا، یا حسین لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. اے حسین، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. زور سے بولنا پڑتا. تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. حضور نبی کریم کا یہ فرمان بتا رہا ہے حسین کی شہادت دراصل رسول اللہ کی شہادت. یہی وجہ ہے 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دنیا غم میں ڈوب جاتی ہے. کیونکہ یہ چھوٹی موٹی شہادت نہیں، یہ شہیدوں کی سرداری والی شہادت ہے. کیونکہ اس شہادت میں تکلیف رسول اللہ کو ہوئی ہے، سید الانبیاء کو ہوئی ہے. اور اس شہادت نے بتا دیا کہ دیکھو. اور ایک چیز میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. میرے پاس 20 منٹ تقریباً ہے، ذرا زور سے لبیک یا حسین کہہ دیں. میرے پاس تقریباً 20 منٹ ہے. آپ چاہیں تو وہ بڑھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ہے. میں پہلے بولا میں قوال نہیں ہوں کہ میں ہارمونیم لے کے بیٹھا ٹن 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 بجا لیتے بیٹھا، آپ بیٹھے ہوئے نہیں. جتنا میں بول رہا ہوں اتنا آپ کو بولنا ہوگا. کہے زور سے لبیک یا حسین. اور میں بالخصوص میری ماں بہنوں کو سلام کرتا ہوں جو پسے پردہ بیٹھی ہوئی ہے. یہاں صرف علی کے شیر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، زینب کی شیرنیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے. لبیک یا حسین. یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. یہ جو MIC مسلم اتحاد کمیٹی، مسلم اتحاد کمیٹی، مسلم اتحاد، شارٹ فارم لکھے تو آدمی کنفیوز ہوئی گا نا. مسلم لکھے تو کیا ہوگا. مسلم اتحاد کمیٹی جو ہے یہ چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہی ہے، یہ تمہاری 7 نسلوں کو سنوار رہی ہے. کیونکہ تم علی والے بن گئے چلے جائیں گے، لیکن ایک عورت 7 خاندان پر اس کا اثر پڑنا ہے. ہم جو یہاں علی علی کرتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہماری دادی کو بھی ہم نے علی کہتا ہوا سنا ہے، ہماری نانی کو بھی علی کہتا ہوا سنا ہے، پردادی کو بھی علی کہتا ہوا سنا ہے، پردادا کو بھی علی کہتا ہوا سنا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم اتحاد کمیٹی سال 2 سال کا مشن نہیں چلا رہی ہے. یہ وہ مشن ہے انشاءاللہ تعالی یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں اپنی اولادوں کو اہل بیت کا عشق ضرور دیں گے، اور ان کی اولادوں کی اولادیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں نظر آئے. لالے حیدری حیدری حیدری. لبیک یا حسین. دنیا کام کیا نہیں جا رہا ہے، کام لیا جا رہا ہے. حق ہے. کام لیا جا رہا ہے بھائی. ہم کدھر حسین ابن علی کدھر، ہم کدھر مولا علی کدھر. یہ کام کیا نہیں جا رہا ہے، ان سے کام لیا جا رہا ہے، ان سے کام. اور دیکھو عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے. کتنا بھی چھپا لو اصل نسل کو لوٹتی کرتے. رسول اللہ سے 22.5 سال تک
یزید کے دادا لڑتے رہے، لڑے نہیں لڑے۔ سبحان اللہ بولے۔ لڑے۔ اب وہ بھی تاریخ چھپا دیتے کیا؟ نہیں انہوں نہیں لڑتے تھے، صحابہ میں شامل تھے، بولتے کیا؟ لڑے تو لڑے بھائی، فتح مکہ کے بعد میں ایمان لایا، فتح مکہ کے بعد، اور رسول اللہ نے بخش دیا، خلقاء بخشے بخشائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے یزید کے دادا لڑتے رہے، مولا علی شیر خدا سے معاویہ بن ابی سفیان یزید کے ابا لڑتے رہے، انکار کرتے کیا؟ ہے کوئی انکار کرنے والے؟ نہیں۔ لڑتے رہے۔ اب خیر آپ اس کو خطا اجتہادی بول لو، محبت بول لو، فرض بول لو، دلیری بول لو، کمزوری بول لو، وہ آپ کا اختیار، آپ کی کتاب، آپ کا قلم بھائی، ہم تو ہمیشہ علی کو ہی حق پہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہیں گے؟ علی کے مقابلے میں کس کو بھی لاؤ، ہم مانتے نہیں، ہم نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے تو مانیں گے اس کو جس کو خیبر میں رسول نے دکھا دکھا کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس چیز کا مولا ہوں یہ علی کا مولا۔ اور ایک مزے کی بات بول رہا ہوں، ابا مولا علی سے لڑتے رہے، بیٹا جو ہے امام حسین سے لڑا نہیں لڑا؟ لڑا۔ یزید نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ان کے منہ میں نپل تھا، بولتے نا جی۔ یزید کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، وہ سب ابن زیاد کر دیا۔ آگے بھائی یزید کو جب کچھ بھی نہیں معلوم تھا تو واقع حرہ میں 700 صحابہ کس نے شہید کیے؟ کعبے کا غلاف یزید نے جلایا، ہزاروں عورتوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی گئی، کس نے کیا؟ یزید نے کیا۔ کعبے کے اوپر حملہ کر کے کعبے کے غلاف کو جلانے والا یزید، صحابہ کو شہید کرنے والا یزید، صحابہ کی زندگیاں اجاڑنے والا یزید۔ ارے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا معلوم تھا؟ یزید تو بندرہ نچانا معلوم تھا، کیا معلوم تھا؟ بندر نچانا، کتوں کی لڑائی لڑانا، مرغے لڑانا، یہی تھے ان کے شوق خاں جناب کے۔ دال لے کے رہنا، پی کے رہتا تھا، ہر وقت پی کے رہتا تھا، ڈسٹریبیوٹر تھا نا بھائی، شراب کے تو دریا بہتے تھے، فطرت میں تھا اس سے پینا، کرتے ان کا شراب پیتا تھا، شریعت توڑ رہا تھا۔ اتنے بد کردار آدمی 1400-1500 سال کے بعد میں رائے پور میں یہ بچوں کو معلوم ہے یزید شرابی تھا، کبابی تھا، جانزانی تھا، اوباش تھا، بدماش تھا، پاوا کوئی نہیں معلوم تھا۔ کیا کہنے سید، کیا کہنے؟ ارے بھائی حوالہ بنائے تو اس کو حوالہ بناؤ جو حوالہ ہے، ہماؤں کئی کو بنا دیا نہیں، حضرت کو نہیں معلوم تھا بچہ کیسا ہے، مدینے میں کون کیا کر رہا، حضرت کو ملک کے شام میں سب معلوم ہو جا رہا، کمرے میں کیا باتیں چل رہی حضرت کو سب معلوم ہو جا رہا، بچہ کیا کر رہا گھر میں وہی نہیں معلوم ہو رہا۔ اس کو پاگل بنا رہے ہیں۔ ایک مزے کی بات کرو، کہے لبیک یا حسین۔ اب دیکھو بھئی آپ ٹیوشن میں گئے، سر میں کو میتھمیٹکس پڑھاؤ، بولو ذرا زور سے میتھمیٹکس، ذرا زور سے بولو میتھمیٹکس پڑھاؤ۔ اب میں کھول کے بیٹھا کیمسٹری کی کتاب، کھول کے بیٹھا آپ کے سامنے فزکس کی کتاب، کھول کے بیٹھا آپ کے سامنے انگلش کی کتاب، کھول کے بیٹھا سائنس کی کتاب، آپ کیا بولتے ہیں؟ صاحب میں آپ کے پاس میتھمیٹکس میتھس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، فزکس پڑھنے نہیں، تو میں یہاں پر جلسے یاد حسین بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ سب بیان کروں گا جس کی وجہ سے سیدہ کے لال کو شہید کیا گیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور اس لیے بیان نہیں کر رہا
یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ میری غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں میں، کیونکہ میدان محشر میں قبر میں اگر کوئی کام آنے والا ہے تو علی کام آنے والا ہے، علی کے بچے کام آنے والے ہیں۔ اسی کو پیر نصیر نے کیا خوب کہا، وابستہ رہو دامن اولاد علی سے، وابستہ رہو دامن اولاد علی سے، اسی گھر سے ہے محشر میں امید وفا کی۔ آج جو پکڑے ہوئے ہیں نا مولویوں کو، مولوی کو پیر بنا کے پکڑے ہوئے، میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ غیر سید کے پاس مرید رکھو، ہو جاؤ جا کے، ایسے کے پاس مرید ہو، پیر آپ کا، آپ کسی کو پیر بنانے سے پہلے یہ دیکھو کہ میرا پیر علی کا مرید ہے یا نہیں ہے۔ آپ انداز میں جا کے مرید نہ ہو جا، کوئی پٹھان پہ مرید ہو جا رہا، کوئی میمن پہ مرید ہو جا رہا، کوئی فلاں پہ مرید ہو جا رہا، کوئی، ارے پیر اس کو بولتے ہیں جس کا پیر علی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیر آپ کو علی کے قدموں میں نہیں لا سکتا، بہتر ہے آپ جا کر کسی گدھے کے مرید ہو جائیے، کم سے کم وہ تو بغض اہل بیت نہیں رکھتا۔ پیر چنو تو کیسا چنو جس کا پیر علی ہو، پیر کا پیر علی ہونا، میں یہ نہیں بولو کہ غیر سیدوں میں بھی علی کے غلاموں کو ڈھونڈو، بہت ہے، غیر سادات میں بھی علی کے غلام ڈھونڈو، لیکن جس پیر نے تم کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے وہ پیر نہیں ہے، تمہارے سینے پر تیر ہے جو دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور اچھا بھی برباد کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ آدھے جس کو میری بولی سمجھ میں آئی ذرا زور سے لبیک یا حسین کہے، اور ذرا زور سے بولنا پڑا، بات حاصل کلام کی طرف۔ اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے جو آپ کے دل سے نکل رہی ہے۔ کس نے کہا کہ آپ ضعیف ہو گئے؟ آپ تو جوان ہیں، اور شریعت نے 4 کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ جی، سفر کے مہینے کے بعد ربیع الاول میں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں۔ اب محرم میں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ محرم میں خالی یزید کی اولادوں کی شادی ہوتی ہے، محرم میں صرف یزید کی اولاد کی شادی ہوتی ہے۔ یہ کھلی بات بول رہا ہوں، میں اتنا بڑا ہو گیا، میں نے اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کا نکاح 10 محرم کو ہوا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کئی مولوی، کئی خارجی، کئی خود کو ناطخہ کہنے والے محرم میں اپنے بچوں کا نکاح کر رہے ہیں۔ ارے محرم میں خوشی منانے والوں، 1 سال کا ویٹ کرو، جب تمہاری بچی، تمہارا بچہ، جب ان کو بچہ ہوگا تو بچہ نہیں ہوگا، یزید پیدا ہوگا۔ دشمنی میں یزید، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ سنو آپ، اور ایک نیا شوشہ، محرم میں شادی کر سکتے، شریعت منع نہیں کری۔ تیرا ابا مر گیا تو وہ تو شادی کر لے، شریعت منع نہیں کری نا۔ تیرے ناپیکار باپ کا غم تو منا رہا، تو ہم اولاد رسول کا غم نہیں منائیں گے؟ یہ کیسی تو نے ہم سے توقع رکھی ہے؟ تو محرم میں انہی کی شادیاں ہوتی ہے جو یزید ہوتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، کون ہوتے ہیں؟ کسی کا رخہ اگر آ گیا محرم میں شادی کا، تو آپ سمجھ جانا کہ بھئی یزید کا بچہ ہے، یزید کا بچہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ سے دادا لڑے، مولا علی سے باوا لڑے، نہ دادا رسول سے جیت سکے نہ باوا علی سے جیت سکے۔ یہ بھی حق ہے، سمجھے آپ، یہ بھی حق ہے۔ اب کچھ بھی بولو آپ، کتابیں تو یہی بول رہی، نہ انہوں جیتے نہ یہ جیتے۔ اگر قیامت تک بھی یہ لڑتے رہتے تو پھر بھی علی سے نہیں جیت سکتے تھے۔ علی فاتح خیبر ہے، علی نفس پیمبر ہے، اور امام حسین سے یزید ملعون لڑا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو مہدی کے خلاف آنے والا سفیانی ہوگا. کون ہوگا؟ یزید کی نسل سے ہوگا, ابو سفیان کی نسل سے ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں سفیانی مہدی کے خلاف آئے گا. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے, حسین کی اولاد بھی چل رہی ہے, اس طرف سے چھپ چھپ کر بنو امیہ کی اولاد بھی چل رہی ہے. دونوں میں پہچان یہی ہے, علی کی اولاد, علی کے غلام محرم میں غم مناتے ہیں, یزید کی اولاد محرم میں خوشیاں مناتی ہیں. نعرے حیدری, حیدری, حیدری. اور حیرت کی بات ہے, ہم جو کچھ کرتے اس پہ انہوں ٹانگ ڈالتا. ہم کچھ بھی منانا چاہے انہوں آ کے بول دیتے نہیں فلاں کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی جینے دو ہم کو بھی, ہماری بھی کچھ خوشیاں ہیں. صحابہ سے بغض رکھنا بہت بڑی بیماری ہے. کیا ہے بولو؟ بڑی بیماری. صحابہ کا بغض بہت بدترین لوگ رکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی شہادت جب 12 ذوالحجہ کو ہو گئی, مستند روایتیں آ گئی, تو پھر سے 18 کو آپ لا کے کیوں ان کی شہادت منا رہے آپ, اور بیان کر رہے ٹھہر کے یہ مولائی فتنہ ہے, غدیر منانا کفر ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فتویٰ کس پہ دے رہا ہے؟ غدیر منانے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. غدیر کی خوشی منانے والے کو ابو بکر الصدیق کہتے ہیں. غدیر کی خوشی منانے والے کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں. غدیر کی خوشی منانے والے کو عثمان ابن عفان کہتے ہیں. غدیر کی خوشی صحابہ نے منائی ہے, تو مولوی بولنے سے پہلے سوچ لے کہ فتویٰ نہرو نگر والوں پہ لگ رہا ہے یا رسول اللہ پر لگ رہا ہے. جانے انجانے میں کہاں کا فتوے دے رہا ہے, دیکھ سمجھ کے دے. فتویٰ دینا سکھایا کون سے کو؟ مسئلہ یہ ہے ہم جو کرتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ لا لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ لا لیتے ہیں. یہ لا کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 12 ذوالحجہ کو ہوئی. ذرا زور سے بولو, 12 نہیں پورے بولنا پڑتا. 12 18 کو ثابت کر رہے نہیں ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں, قول ہے, وہ بھی قول ہے, 18 کا بھی قول ملتا. لیکن 18 کو اگر کوئی شخص یوم قدیر منا لیا تو تم کو کس نے حق دیا اس کو آپ گستاخ صحابہ کہے؟ دین آپ کے ابا کی جاگیر ہے, اس کو چاہے اس کو جو چاہے فتویٰ اٹھا کے لگا دیا. جب تاریخ میں اختلاف ہے تو آپ خاموش ہو جائیے. ہم وہ ہے جہاں جہاں پر ذکر عثمان کرتے ہیں وہاں پر ذکر علی بھی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک کی عزت کی قسم ہے, ہمیں اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت ہے. ایک ہی قاعدہ ہے ہمارے پاس. تو بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں. میں کیا بول رہا تھا ذرا بولو بولو. کہاں پہ تھے؟ ابا بھی لڑے, دادا بھی لڑے, دادا بھی لڑے. پھر بولو, ڈرنے کا مسئلہ نہیں. دادا بھی لڑے, ابا بھی لڑے, پوترا بھی لڑا. اور اب تک ان کی اولادیں لڑ لی سیدوں سے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اور آخری میں امام مہدی سے ان کے آخری لوگ لڑیں گے, وہی خاندان لڑیں گا. ارے کتنا جھٹلائیں گے بھائی. اور دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے قیامت کو رکا کر کسی مولوی کے لیے نہیں رکھا ہے. واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. مولوی تو کتنا بھی پکار لے, ایک آنے والا ہے جس کے لیے دنیا رکی ہوئی ہے. تو کتنا بھی پھڑ پھڑا لے, کتنے بھی فتوے دے لے, ایک ذوالفقار لے کر نازل ہونے والا ہے. کیا کہنے. اور خدا کی عزت کی قسم ہے, تم دادا کے اوپر کتنا بھی بھوک لے, پوترا آ کر بتانے والا ہے من کنتو مولا کیا ہوتا ہے, علی مولا کیا ہوتا ہے. نعرے حیدری, حیدری, حیدری.
کانسیپٹ، اتنا بڑا کانسیپٹ میں حیدرآباد میں دیکھتا ہوں، کاروں پہ لکھا ہوا رہتا جیزس ول ریٹرن بول کے، جیزس واپس آئیں گے بول کے، عیسائیاں لکھتے عیسیٰ واپس آئیں گے، ہندو بھائی کلیوگ آئیں گا، کال کی اوتار بار بار ذکر کرتے رہتے ان کے عقیدے، یہود دجال کے انتظار میں ہے۔ افسوس کی بات ہے مولوی سو رہا ہے، مسلمانوں کو سلا رہا ہے، کیا ہوتا بتائے تو بتاؤ، یہ نسلوں کو ہمارا بھی رہبر آنے والا ہے، ہمارا بھی رہبر آنے والا ہے، اور کس شان سے آنے والا ہے، کس شوقت سے آنے والا ہے، وہ بہو اپنے نانا جیسی شان لے کر آنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بہو سرکار کا چہرہ ہوگا، آنکھیں سرکار کی طرح ہوگی، آنکھیں سرکار کی طرح، زلف رسول اللہ کی طرح، گفتار رسول اللہ کی طرح، دادا کی زلف خار ہوگی تو شایہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قسم ہے علی کا 12واں بیٹا جب آئے گا تو اس شان سے آئے گا کہ عیسیٰ روح اللہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کو بھلا دیے مول صاحب، لوگ دکھ رہے، چھوٹے حضرت دکھ رہے، بڑے حضرت دکھ رہے، مہدی حضرت کہیں کیوں نہیں دکھ رہے تم آپ کو؟ اب تم نہیں بولے تو کیا لوگ بھول جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ گھر گھر میں امام مہدی کو یاد کیا جا رہا ہے، مولوی خاموش ہے لیکن بچہ بچہ امام مہدی کو یاد کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو امام مہدی علیہ السلام سید ہوں گے، کون ہوں گے؟ زور سے بولنا پڑتا ہے، سید علی کی اولاد ہوں گے، اسی لیے مولویوں کو چبن ہوتی، پھر آیا دیکھو یہ دوسرا والا ہے، یہ آتے رہتے پھرتے رہتے جاتے رہتے۔ خیر ان کے آنے جانے سے ہمارا جلسہ جو خراب کرنا، ذرا زور سے لبیک یا حسین کہیں گے۔ تو بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، بس میرے پاس 5 سے 7 منٹ باقی ہے، جو سن رہے ہیں زور سے لبیک یا حسین کہنا پڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا لحم کا لحمی دمو کا دمی، حسین تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، اور اتنی محبت امام حسین سے جو حسین کا نہیں وہ رسول کا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک آدمی آیا ملنے کے لیے، مودۃ فی القربہ کی شاید یہ روایت ہے، معاہدے کے لیے آیا تھا، کچھ ایگریمنٹ تھا، کاروباری ایگریمنٹ تھا، سرکار کے پاس آیا، نماز کا ٹائم ہوا، سرکار کے پیچھے وہ نماز پڑھا۔ کیوں آیا تھا؟ ایگریمنٹ کے اوپر سائن لینے کے سے آیا، کیا لینے آیا تھا؟ سائن لینے کے لیے آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، ذرا زور سے درود شریف پڑھیں، ذرا زور سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک آدمی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، ایگریمنٹ پہ سائن لینے رسول اللہ کی، معاہدہ طے کرے۔ نماز کا وقت ہوا، وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام میں، رکوع میں، قومے میں، سجدے میں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب سجدے میں گئے، سرکار کے حجرے کا پردہ ہٹا، سرکار کی مسجد میں تو علی کا دروازہ کھلتا تھا نا، واہ واہ، مسجد میں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، ولی ہو، بغیر طہارت نہیں جا سکتا، غسل واجب ہو مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے اور علی کے علاوہ کوئی حالت جنبی میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہو بند کر دو، ذرا زور سے بولو، لبیک کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہو بند کر دو، بولو بند کر دو، شٹ ڈاؤن، کھول بند کر دو۔ اب صحابہ اٹھے چکلے لگا کے مارنے، جس کے کھلتے تھے مسجد کے اندر، چھوٹی موٹی مسجد نہیں تھی وہ، بڑی مسجد،
مسجد نبوی، ہزاروں صحابہ نماز پڑھتے. تو صحابہ جا کے لکڑیاں لے کے کیلے ٹھوک رہے ہیں، دروازے بند کر دے رہے ہیں. پورے دروازے بند کرنے کے لیے صحابہ اٹھے، دروازے بند کیے جا رہے ہیں. بازو مولا علی شیر خدا تھے، علی اٹھ رہے تھے، رسول نے ہاتھ پکڑ لیا. علی بیٹھ جا. بولے یا رسول اللہ سب کے بند. بولے میں نے کب کہا سب کے بند؟ تیرا میرا کھلا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تیرا دروازہ نہیں بند ہو سکتا. اب سب دروازے ٹھوک دیے. آگے بولے یا رسول اللہ آپ نے سب کے بند کرا دیے، علی کا کھلا رکھ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سب کے دروازے بند کر دیے آپ نے، علی کا کیوں کھلا رکھ دیا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کر کہا نہ میں نے تمہارے بند کرائے ہیں، نہ میں نے علی کا کھولا ہے، اللہ نے تمہارے دروازے بند کر دیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھ دیا. نعرے حیدری، حیدری، حیدری. نعرے حیدری، حیدری. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جس کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، مولوی تو بند نہیں کر سکتا، تو بند نہیں کر سکتا. نیا لائے تھے وہ آج سے 5 سال پہلے، 6 سال پہلے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوها وحلقتها معاویہ. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، معاویہ اس کی کنڈی ہے. کیا ہے بولو؟ کنڈی. بولو کنڈی. زور سے بولو جی. کنڈی. ارے بھائی جب دروازہ بنانا ہی تھا علی کو بنا دیا، جب کنڈی بنانا ہی تھا تو کنڈی ابو ذر غفاری کو بنا دیتے. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے بابا. کنڈی مصر میں سمار کو بنا دیتے، کنڈی سلمان فارسی کو بنا دیتے. ہائے ہائے. اور دیکھو کنڈی اس دروازے پہ لگتی ہے جو دروازہ بند ہوتا ہے. واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے سیدی. کنڈی وہاں لگاؤ جو دروازہ بند ہو. رسول کا در کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا. نہ کل کنڈی کی ضرورت تھی، نہ آج کنڈی کی ضرورت ہے، نہ قیامت تک کنڈی کی ضرورت ہے. نعرے حیدری، حیدری، حیدری. تو خارجیوں کہاں حدیثوں میں گڑبڑ کرو گے؟ ہم بولے تو فتویٰ لگانے آ رہے. امام نسائی کو کیا بولتے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت امام نسائی کی سیرت پڑھ لو، نام سن لو. امام نسائی بولو. امام نسائی. امام نسائی جب ملک شام میں آئے، حضرت گوگل سے ہی پوچھ لو، انہوں نے برابر بتائے تھے. بولے ناصری بھی گئے حضرت گوگل، پھر بھی بیان کرتے انہوں یہ واقعہ. امام نسائی جس کی کتاب سنن نسائی ہے حدیث کی، جب ملک شام میں آئے تو دیکھا ممبروں سے مولا علی کی توہین کی جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے اہل بیت اطہار کو. تو امام نسائی کا جذبہ عشق پر اٹھا، کتاب لکھے خصائص علی. کیا لکھے؟ خصائص علی. اور جامع مسجد میں جا کے اعلان کیا کہ لوگوں آ جاؤ. اب نسائی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی، بہت بڑی شخصیت تھی. نسائی خطبہ دینے والے، نسائی حدیث بیان کرنے والے ہزاروں کا مجمع آ کے بیٹھ گیا امام نسائی کا بیان کیا. امام نسائی نے حدیثیں شروع کر دی مولا علی کی شان میں. سبحان اللہ. کہاں پر؟ ماموں کے گڑھ میں. مولائیت یہ نہیں کہ نہرو نگر میں بیٹھ کے علی علی کرو، مولائیت یہ ہے دنیا کے چپے چپے میں علی علی کرتے رہو. کیونکہ دیکھو مرنا تو سب کو ہے، ناز والی موت وہ ہے جو علی کے لیے ہو. علی پر مرنا شہادت ہے میاں، علی پر مرنا شہادت ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے امام نسائی امیر المومنین علیہ السلام کی شان بیان کرنا شروع کر دیا، مولا علی شیر خدا کی. اب وہاں پہ ہوا پیٹ میں مروڑ.
तड़प रहे अली की शान सुनते, पूरे भांजे थे ना, उनकी शान में भांजे थे ना पूरे, पूरे भांजों को किसी को पेट में दर्द हो रहा, किसी को सीने में दर्द हो रहा, किसी का हल्ला सुख रहा। आज भी तुम किसी खारजी मौलाना के सामने, नासिबी आदमी के सामने मौला की शान बयान करो, तड़पता से बयान करता। वो सब सही है, वो वहां भी ऐसी हो रहा था, पूरी बेचैनी हो गई। उठ के लोगों ने कहा क्या है नसाई, अली की शान क्यों बयान कर रहे हो? माविया बिन अबी सुफियान के बारे में हदीस बयान करो, उनकी शान बयान करो। वो इमाम नसाई का जुमला क्या था? लब्बैक या हुसैन। इमाम नसाई का जुमला था कि हजरत माविया के बारे में अगर कोई हदीस सही होती तो बराबर बयान कर देता। एक ही हदीस उनकी शान में मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माविया तेरा पेट कभी ना भरे। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये तो हम किताबों से दलाइल ले रहे हैं, आपको गड़बड़ क्यों हो रही है भाई? बने तो खुले हुसैनी बनो या यजीदी बन जाओ, इधर नहीं रहूंगा। लब्बे हुसैन है, दिल में यजीद है, ये कैसी बात है? और ये हमारी बदनसीबी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यजीद को हमने अब तक काफिर डिक्लेयर नहीं किया है। पूरे मौलानाओं के पास उन्हें मुसलमान है, वो भी मोमिन है। अफसोस की बात है, ये खून के आंसू रोने की बात है, जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शहजादे को शहीद किया हो तुम उसको मुसलमान कहते हो। इमाम सैयदना अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यजीद को अज़ाब कैसे होगा? उसको आग के ताबूत में रखा जाएगा, आग की जंजीरें पहनाई जाएगी और काफिरों और मुनाफिकों से बदतर दोज़ख में उसको अज़ाब लिया जाएगा। अरे इतने बड़े लानती, इतने बड़े काफिर को मुसलमान बोलकर रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाना चाहते हो? समझे आप? नहीं, वो बनो मैया का दौर था, इमाम साहब उसलिए काफिर नहीं लिखे। अब तो नहीं है नारे बनो मैया का दौर, अब तो बोल यजीद काफिर। वाह वाह, क्या आपको सा मरवान बैठा हुआ है, आपको सा यजीद बैठा हुआ है, आपको सा अब्दुल मलिक बिन मरवान बैठा हुआ है। पता, अब तो बनो मैया की हुकूमत नहीं ना, अब बनो मैया की हुकूमत नहीं। अब तो खुल के बोल। अगर तू अभी भी यजीद को खुलकर मलऊन नहीं बोल सकता, काफिर नहीं बोल सकता, तो हम समझते हैं तू और तेरा यजीद एक ही मकाम पर है। अरे वफादारी करो तो रसूल से पूरी करो। क्यों आले रसूल से गद्दारी कर रहे हो? क्यों आले मोहम्मद से गद्दारी कर रहे हो? इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन ने कूफे के बाजार में फरमाया था, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, हम वो है जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम पर वाजिब करार दी है। हम पर तुमने इतना जुल्म किया कि अगर अल्लाह कुरान में कहता अहले बैत पर जुल्म करो, तब भी उतना जुल्म नहीं होता जितना जुल्म तुमने अली की औलाद पर किया। जिसके बारे में मोहब्बत का हुक्म था, तुमने जुल्म किया। कितना जुल्म किया? पाक बीबियों के सर से चादरों को तक छीन लिया। कितना जुल्म तुमने किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़वातीन के सरों से चादरों को तुमने छीना। कितना जुल्म तुमने किया? खैमों को तुमने आग लगा दी। जिसने बचाया था आग से कायनात को, अफसोस उसकी आल के खैमे भी जल गए। अफसोस उसकी आल के खैमे भी जल गए। कितना जुल्म करोगे? कांटों पर तुमने सैयदे सज्जाद को बीमारी की हालत में चलाया, जंजीरें डाल दी गई बीमार के हाथ में, तोफ डाल दिया गया, हथकड़ियां डाल दी गई। इतना जुल्म कि तुमने इमाम हुसैन की सकीना को तमाचे मारे। इससे ही बड़ा जुल्म हो सकता है?
کتنا ظلم تم نے کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ. بازار شام میں اہل بیت کے قافلوں کو تم نے بغیر چادروں کے چلایا, پتھر مارتے گئے, کاٹھیوں پر چلاتے گئے, دربار یزید پر تم نے سید زادیوں کو کھڑا کیا. پھر بھی تم جو ہے یزیدیوں کے حق میں آج کھڑے ہوئے ہو. اپنے آپ کا آج اینالائسس کرو, اپنے گھروں میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کر توبہ کرو کہ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھ کو دین محمدی پر چلا, اس راستے پر چلا جس راستے پر امام حسین کے نقش قدم ہے. کب تک ہم جو ہے یہ غفلت کی زندگیاں گزارتے رہیں گے؟ کئی محرم ہم نے گزار دیے یہی جھگڑے میں, شربت بنانا نہیں بنانا, یہ بنانا نہیں بنانا. کوئی مولوی بول رہا تعزیے کے نیچے سے گزرے تو نکاح ٹوٹ جاتا. ہاں تعزیے کے نیچے سے گزرے, تعزیہ دے کے تو نکاح ٹوٹ جاتا. یہ کون سا شریعت کا قاعدہ تو لایا؟ نکاح توڑنے کے لیے اللہ نے قرآن میں قاعدے بیان کیے ہیں. مولوی تیرے فتوے سے کئی لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں. یہ بدبختی چھوڑ دے تو یہ ملا کا دین مت اپناؤ, مولا کا دین اپناؤ. پکے علی والے بن جاؤ, پکے حسین والے بن جاؤ. صرف امام حسین علیہ السلام کا ذکر یہ 10 دن نہیں کرنا ہے, زندگی تمام کرنا ہے. ذرا زور سے بولے, زندگی تمام, زندگی تمام ذکر اہل بیت کرنا ہے. تو آخری حدیث پاک سنا کر بات کو سمیٹ رہا. وہ آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا, دروازہ کھلا, حجرے کا پردہ ہٹا. امام حسین علیہ السلام 4 سال کی عمر میں ہے, اپنے حجرے سے باہر نکلے اور رسول اللہ علیہ السلام کے پشت مبارک پر آ کر بیٹھ گئے. مسلمانوں دیکھو, نانا سجدے میں ہے, نواسا پشت میں ہے. یہ نماز عشق ہے. کون سی نماز ہے؟ نماز عشق ہے. ہماری نماز میں رسول کا خیال آئے تو نماز بلند ہو جاتی ہے, اور رسول کی نماز میں حسین کا خیال بار بار آ رہا ہے تو سوچو حسین کتنا بلند ہوگا, حسین کتنا اعلیٰ و عرفہ ہوگا. رسول اللہ کی پشت پر امام حسین زلفوں کو پکڑے بیٹھ گئے اور رسول اللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کی. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. 10 بار, 15 بار, 20 بار, 25 بار, 30 بار, 70 بار میرے آقا نے سجدے کی تسبیح پڑھی. کتنے بار؟ زور سے بولنا پڑتا. 70 بار میرے نبی نے سجدے کی تسبیح پڑھی. جب حسین اپنی مرضی سے اترے تو رسول نے سر اٹھایا. سرکار نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ سرکار کو حسین کی رضا چاہیے تھی. میرا نواسا جیسے راضی محمد ویسے راضی, میرا نواسا راضی تو محمد راضی. اللہ کی نماز ہو رہی ہے, دیکھو ایک طرف رسول سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں, دوسری طرف سجدے سے سر نہیں اٹھا کر حسین کو راضی کر رہے ہیں. یہ نماز ہے, یہ نماز عشق ہے. حسین جب اترے سجدے پہ سر اٹھایا, سرکار نے سلام پھیرا. معاہدہ کرنے والا آدمی قریب آیا, اس نے رسول اللہ سے کہا یہ کانٹریکٹ ہے. سرکار نے دیا, انہیں قلم لاؤ, سائن کروں گا. اس نے کہا کیا آپ ان بچوں کو ڈراتے نہیں ہیں؟ کیوں؟ آپ سجدے میں ہیں, یہ آ کر آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا, معاہدہ ایسا اٹھایا, ایسے پھاڑا, پھینکا. ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم اس سے معاہدہ کر نہیں سکتے جو ہمارے حسین پر انگلی اٹھاتا ہے.
مسلمانوں جو معاہدے لکھ کے سرکار کے پاس گئے تھے حسین کے نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی نے معاہدے پھاڑ دیے مولانا تم نے کب معاہدہ لکھا تیرا تو لکھا بھی نہیں ہے پھٹے گا کب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی رضا حسین ابن علی ہے ذرا زور سے کہے حسین ابن سرکار علیہ السلام کی رضا حسین ابن علی ہے اور یہ جلسوں کا مقصد ہی یہی ہے لوگوں کے سینوں میں اہل بیت کی محبت آ جائے لوگوں کے سینوں میں اہل بیت کی عقیدت آ جائے اسی کے ساتھ اپنی تقریر کو میں آج یہاں پر ختم کر رہا ہوں اور ایک چیز بولوں گا وہ جو 12 امام کے نام ہے تھوڑا زور سے بول دیجئے امام علی علیہ السلام پوری پبلک بولی تو اچھا ہے یاد ہو جاتے امام علی علیہ السلام میرے ساتھ بولیے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر الصادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام یہ ناموں کو یاد رکھے اور دعا کرے تو ان ناموں کے وسیلے سے کرے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمانے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس وقت کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے جابرین کے جبر سے منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے